अस्सलाम वालेकुम। ईद स्पेशल के साथ आपकी मेज़बान रोज़ीना सईद। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर तमाम अहले वतन को ईद की खुशियाँ दिल से मुबारक हों। हम आज बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि हमारी ईद को बहुत स्पेशल बना दिया स्पेशल टीवी ने, और इसलिए भी बहुत खुश हैं कि आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं। तो आएँ सबसे पहले उन मेहमानों की तरफ चलते हैं, फिर गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी रहेगा। हमारे साथ बैठी हैं मोहतरमा साजिदा मलिक। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं और आपका शोबा है इल्मुल तालीम, और आपका ताल्लुक़ है गवर्नमेंट फातिमा जिन्ना कॉलेज चूना मंडी से। और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, हमें बहुत इज़्ज़त बख्शी है डॉक्टर नाइला अंजुम ने। आप प्रिंसिपल हैं दाता नगर कॉलेज लाहौर से, और ख़ास तौर पर आपकी जो हस्ती है 25-30 साल तदरीसी तजुर्बे के साथ साथ कौमी और बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस में अपना लोहा मनवा चुकी हैं। समाजी मौज़ूआत पर बात करती हैं और तालीम के मौज़ूआत पर बात करती हैं, और नफ्सियात आपका जो है शोबा है तख़स्सुस का। तो हम आज इनसे बहुत कुछ जानेंगे, हम बकरों की भी नफ्सियात जान लेंगे आज इनसे। तो हम सबसे पहले साजिदा की तरफ आते हैं कि साजिदा, आप मेरा ये जी चाह रहा था कि मैं आपसे पूछूं कि ईद उल अज़हा का फ़लसफ़ा क्या है, थोड़ा पस मंज़र के साथ आप। अस्सलाम वालेकुम। इसी स्पेशल टीवी के तवस्सुत से मैं अपने तमाम सुनने वालों देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम भी कहती हूँ और ईद मुबारक भी। तो बड़ा ही खूबसूरत मौका है, और इसके हवाले से बहुत सारी जो आपने सवाल किया उसके हवाले से बहुत सारी बातें जो हैं वो हमारे इल्म में होती हैं, लेकिन जिस तरह ईद का दिन पलट पलट के आता है तो ये सारी याद दहानी भी दोबारा से होती रहती है और होती रहनी चाहिए। तो इस हवाले से जो आपने सवाल किया, तो कुर्बानी हम करते हैं, उसमें हम बकरे, गाय और इस तरह की जो जानवर जो हमें शरीयत ने इजाज़त दी है वो हम अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। तो इसकी जो पीछे जो सुन्नत है वो सुन्नत इब्राहिमी अलैहिस्सलाम है, और ये इस सुन्नत तक आने से पहले हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पूरे अमल से गुजरे हैं, और उसके पीछे जो चीज़ है जो सारे उनके अमल का निचोड़ बन के हमारे सामने आती है, वो ये है कि वो सरापा कुर्बानी थे। उन्होंने सिर्फ वो मेंढा उनके लिए जो कुर्बान करके अल्लाह ताला ने दिखाया, तो वो कुर्बानी तो हम उनकी उस इत्तबा में करते ही हैं, लेकिन उसके पीछे उनकी जिंदगी पे निगाह डाली जाए, कुर्बानी है इसका कभी कभी हम इदराक नहीं कर पाते। क्योंकि आप ये देखिए ना कि एक नबी है जो अल्लाह के कुर्ब के बावजूद साल हर साल से दुआएं कर रहा है कि बेटे की एक तमन्ना है, और करीबन 60 साल बीत जाते हैं, फिर कहीं जाकर आप औलाद नरीना से नवाजे जाते हैं, और उस औलाद को मतलब अगर थोड़ा सा पस मंजर में जाएं तो वो चटियल मैदानों में जिसको आप बता रही थी कि वादी ज़रा कहा जाता है कि कुछ उगता नहीं, वहाँ पे घास का तिनका नहीं है, और वहाँ छोड़ दिया। और वहाँ पर उसके बाद ये कुर्बानी का सिलसिला, एक ख्वाब आया और आप छुरी रख देते हैं साहबजादे की गर्दन पे। आपकी बात कलामी माफ, इसके पीछे देखें कि जिस तरह हम अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सीरत है उसकी नबूवत की इब्तिदा के हवाले से देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढारस जो है वो एक खातून खाना हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बहुत प्यारी शख्सियत, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढारस बनती हैं। तो इस किस्से में हम ये देखते हैं कि हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम जो हैं वो बिल्कुल उनकी एक ऐसी ज़ौजा और जिंदगी के साथी के तौर पर सामने आती हैं कि जो उनके मिशन में उनके साथ हैं और अपना किरदार बराबर अदा कर रही हैं। आपने जैसे फरमाया कि अभी के हजरत खदीजा के हवाले से कि मुझे ज़हन में आ रहा था कि काउंसलिंग की बाकायदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाते हैं और पहला पैगाम आ चुका वही का, और जिस तरह आपकी कैफियत है मुझे उड़ा दो, मुझे कुछ उड़ा दो, और जिस तरह हजरत खदीजा काउंसलिंग करती हैं, तो मुझे डॉक्टर नाइला से सवाल करने का ख्याल आया कि आप माशाल्लाह माहिर नफ्सियात हैं,
تو آپ اس سارے میں مطلب ایک تھوڑا خواتین کا کیا کردار ہے ہماری زندگی میں، اور خاص طور پہ آج کے دن کے حوالے سے بھی کچھ آپ اپنی گفتگو سے نوازیے، پورا میدان آپ کے سامنے، آپ جس پہلو سے بات کرنا بہت چاہیں۔ شکریہ روزینہ، سب سے پہلے تو تمام دیکھنے اور سننے والوں کو جو ہے عید مبارک، خوش رہیں، خوش رہنا سیکھیں۔ بے شک۔ تو یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے نا، تو اس میں سب سے پہلے تو خوشی کی ایک بات ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس قدر اپنے جو ہے نا نعمت سے نوازا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو انہوں نے کہا جی بیٹا قربان کرے، اور ہمارے لیے انہوں نے کیا کیا، یہ جو ہم ہر سال بکرا ذبح کرتے ہیں یا جو بھی جانور کرتے ہیں، تو ایک قسم کا یہ دیکھیں کہ بیٹے کا متبادل ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانی پیدا کر دی۔ اور یہ وہ جو ہے نا فرق ہے اس جسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے نا جن لوگوں پہ، وہ پیغمبر ہیں، وہ تو وہ کر سکتے تھے، اور جو ہم لوگ ہیں وہ بکرا جو ہے نا وہ ذبح کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بھی دل گردہ چاہیے، بعض لوگ گھبرا جاتے ہیں، مطلب نہیں، وہ دل گردہ اس لیے بھی چاہیے ہوتا ہے کہ کتنے کی حالات ہیں، اور لائٹ نوٹ میں کہہ دوں کہ دل گردہ جو ہے نا بڑا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ عید سے پہلے لوگوں سے اچھے تعلقات ضرور بنائیں۔ اچھا، مجھے لگا آپ کہہ رہی عید سے پہلے بھی دل گردے کھانا شروع کر دیں، ٹک وغیرہ جو ہے۔ عید سے پہلے صرف آپ ایسا کریں کہ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں، جو بھی دوست احباب آپ کو بھول چکے ہوں یا آپ انہیں ذرا بھول چکے ہوں تو ان سے ذرا گفتگو کریں، ان کو فون کریں، ان کو میسج کریں، تاکہ عید والے دن آپ کو گوشت بھیج سکے۔ اچھا، یہ پہلو تو بالکل نہیں سوچا تھا، مجھے لگا کہ آپ ایسے بتا رہی کہ عید جو ہے مل بیٹھنے کا موقع ہے، جیسے ہم آج سارے مل کے بیٹھے ہوئے یہاں پہ، تو ذرا عید کی روح یہ ہے کہ اپنے سب مل بیٹھے ہیں، لیکن یہ بڑا زبردست دیکھیں نا، اگر ہم فون کھڑکائیں تو نیلا آج میں جا کے پہلا فون آپ کو کرنے والی ہوں۔ ہاں، تو بس یہ ہے کہ اس ٹائم پہ ذرا ہو جائے کہ اگر اگلے دن جو ہے قربانی کرنی ہو تو یہ کام 2-3 دن پہلے بھی کر لیں، اور دوسرے تیسرے دن بھی کرتے رہیں گے۔ کئی لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں بکرے ذرا سستے ہو جاتے ہیں تو شاید تیسرے دن قربانی کرتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے وہ کرے۔ اچھا، میں نے جو دل گردے کی بات کی تھی نا، وہ ایک اور تناظر میں بھی میرے خیال ہے ادھر بھی آتے ہیں کہ دیکھیں جو ایک خون بہتا ہے، کمزور دل حضرات اس سے ذرا پرہیز کرتے ہیں۔ میں نے کہیں سے سنا تھا، آپ میری تصحیح فرما دیجیے گا، کہ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ مسلمان کو بڑا مضبوط ہونا چاہیے، تو اس کا دل گردہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں یہ خوشی کا تہوار ہے لیکن گلیوں میں خون بہ رہا ہے، تو اس کی بھی کوئی روح ہوگی نا۔ دیکھیں ابھی جو آپ نے شروع میں بات کی تھی نا سائیکالوجی کی، کہ چیزوں کو نا ہم اس کے پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں، کسی بھی چیز کا اگر آپ پرسپیکٹیو چینج کر دیتے ہیں نا تو اس کے میننگ بدل جاتے ہیں۔ یہ تو بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہی جو ابھی آپ نے بات کی تھی کہ دل گردہ چاہیے ہو، عام دنوں میں کیا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اتنا مٹن دوسرے لوگوں کو کھلائیں گے؟ کبھی بھی نہیں کرتے۔ تو اس کا پرسپیکٹو چینج ہو گیا نا، کہ جب ہم اس شکر میں آ جاتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بیٹوں کو زندگی دے دی، اور جو ہے ہمیں توفیق دے دی کہ ہم بکرا تو لے سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں اور دے سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ جو خون ہے تو اس میں دیکھیں نا کسی چیز کا بہنا یا دیکھنا، تو جب آپ اس کے اندر ایک جذبہ لے آتے ہیں تو وہ پھر لوگ دیکھ لیتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد اس میں ایک قسم کا اپنے اندر جو ہے نا ایک اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ مجھے انگریزی کا لفظ استعمال کرنے کی اجازت دیجیے کہ تھرل محسوس کرتے ہیں۔ بعض ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں اپنے نوجوان بچوں کو کہ بعض بڑے ذوق اور شوق سے کہتے ہیں چھری ہم پھیریں گے، جبکہ کئی تیسرے وہ آخری والے کمرے میں چھپ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں سے بھی ہمیں پرسنالٹیز کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے تھوڑا گروم کرنے کی۔ اور اس میں یہ بھی دیکھیں نا کہ وہی بچے جو کچھ دن پہلے اس جانور کو لے کے رسی پکڑ کے گھما رہے ہوتے ہیں، ان کو چارہ کھلا رہے ہیں، ان کو پانی پلا رہے ہیں، وہی بچے ان کے اندر اس کی محبت اس جانور کی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اس کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھنا۔ آپ نے فلسفے کی بات کی تھی، دیکھیں کہ اللہ کی جو ہم سے تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کی راہ میں اپنی پیاری چیز کو قربان کرنا۔ یہی ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آزمائشیں بھیجیں، اور اللہ اپنے زیادہ مرتبے والے بندوں کو زیادہ، اور چونکہ انبیاء سب سے زیادہ مرتبے والے جو ہیں وہ اشخاص ہوتے ہیں، تو ان پہ ابتلا بھی اسی حساب سے آئی، اور پھر جب ابتلا کی وہ پیک پہ پہنچے ہیں
تو اپنے بیٹے کی قربانی جو ہے وہ انہیں پیش کرنا پڑی، لیکن اس پہ انہوں نے کیا نہیں. تو یہی ہم سے بھی ہے ایک تقاضا. ہاں یہاں سے مجھے ایک بات ذہن میں، آپ نے لفظ استعمال کیا ابتلا کا، شاید میرا خیال ہے ہم یہاں پہ آزمائش یا قربانی کا لفظ اگر استعمال کریں، کیونکہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب جو ہے وہ خلیل اللہ، دوست. تو یہاں پہ ہمیں یہ بھی ایک سبق مل رہا ہے کہ دوست کون ہوتا ہے جو اپنے یار کی خاطر سب کچھ قربان کر دیتا ہے. اور پھر یہ کہ اس کے حوالے سے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت جب ان پہ نازل کی گئی تو کیا کہ کل کہہ دیجئے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ وہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو قربانی ہم دے رہے ہیں جو کسی بھی جانور کی وہ بھی اللہ کے لیے ہے. لیکن جیسے ڈاکٹر نائنہ نے ابھی ایک بڑے لائٹر نوٹ میں ایک بات کی کہ ہمیں دوسروں کو معاف کرنا ہے یا ان سے رابطہ کرنا ہے، تو یہ چیز زندگی کے ہر دن اور ہر مرحلے پہ ہر لمحے میں ہمارے ساتھ. تو اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کی ایک ایک چیز کی قربانی جو ہے وہ ہر لمحے ہم کر رہے ہوں. اگر ہمارا یہ ایک بن جائے، ایک ہیبٹ بن جائے، تو اس میں یہ ہے کہ ہم اس ایک سلسلے کے اندر یہ کام کرتے رہے مسلسل، اور پھر اس میں ایک عید الاضحیٰ کا دن آئے اور اس میں ہم سنت ابراہیمی جو ہے